مومنات کی طرف سے یہ سوال آیا ہے کہ خاتون کا نماز میں واجبی پردہ، یہ لفظ یاد رہے، واجبی پردہ خاتون کا نماز میں کتنا ہے، تاکہ وہ والا پردہ کرے اور اس کی نماز باطل ہونے سے بچ جائے۔ اگر وہ والا پردہ نہ کیا اس نے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اب واجبی پردے میں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ خاتون نے سارا جسم چھپانا ہے، صرف 3 مقامات ایسے ہیں جن کو چھپانا واجب نہیں ہے، باقی سارا جسم چھپانا واجب ہے۔ وہ کون سے 3 مقامات ہیں جس کو خاتون پر نماز میں چھپانا واجب نہیں ہے؟ ایک ہے چہرہ۔ چہرہ اتنا جتنا خاتون مکنا کرتی ہے اور مکنے سے جو ظاہر ہو رہا ہوتا ہے نماز میں اتنا چہرہ ظاہر رکھ سکتی ہے۔ مکنا چاہے تھوڑی کے نیچے والی جگہ پہ رکتا ہے تو یہ والی جگہ بھی ظاہر ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ پیشانی سے ایسے گھوم کے آئے گا تو اس سے جو چہرہ نظر آتا ہے اتنا چہرہ نماز میں نظر آ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن بال نظر نہ آ رہے ہوں، اگر تھوڑے سے بھی بال نظر آ رہے ہیں اس کی نماز، اگر اس کو پتہ ہے کہ بال نظر آ رہے ہیں اور پھر بھی بے پرواہی کی ہے تو اس کی نماز باطل ہے۔ اچھا، تو ایک تو چہرہ کھلا رکھ سکتی ہے۔ بہتر یہ ہے، ہم نے کہا نا مکنے جتنا کھلا رکھ سکتے ہیں جو مکنے سے ظاہر ہوتا ہے، بہتر یہ ہے کہ جب وضو میں ہم جو چہرہ واجب ہے دھونا، جہاں سے بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر یہ تھوڑی جہاں ختم ہوتی ہے یہاں تک یہ دھونا ہوتا ہے، اور انگوٹھے اور بڑی انگلی کے درمیان جو چوڑائی میں مقدار آتی ہے وہ دھونی ہوتی ہے، تو بس یہی جگہ ہی کھلی رکھے، یہ بہتر ہے۔ لیکن اگر اس سے زیادہ کھلا رکھا ہوا ہے، جتنے تک مکنا کھلا رکھتا ہے اتنا رکھا ہوا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، چہرہ اتنی مقدار ظاہر کر سکتی ہے، ایک یہ ظاہر کر سکتی ہے۔ دوسرا ہاتھ، یہ ہے کلائی، کلائی سے آگے یہ جو ہاتھ ہے، کلائی سے آگے جو ہاتھ ہے اس کو ظاہر رکھ سکتی ہے، کھلا رکھ سکتی ہے، باقی بازو سب چھپانا ہے۔ اب یہ یقین کرنے کے لیے کہ کلائی چھپی ہوئی ہے تھوڑا سا آگے آنے دے، تھوڑا سا آگے آنے دے، تو لہذا جو قمیض ہے اس کے بازو اتنے لمبے ہونے چاہیے کہ کلائیاں چھپ جائیں اور تھوڑا سا آگے بھی آ جائے تاکہ یقین ہو جائے کہ اب واجبی مقدار چھپ گئی ہے۔ باقی آگے جو ہاتھ ہیں یہ ظاہر رکھ سکتی ہے، یہ دوسری چیز جو ظاہر رکھ سکتی ہے۔ تیسرا ہے ٹخنوں تک پردہ ہے، ٹخنے سے نیچے جو پاؤں ہے اس کو بھی نماز میں کھلا رکھ سکتی ہے۔ نماز میں جراب پہننا واجب نہیں ہے، نامحرم کے سامنے پیروں کو چھپانا ہے۔ نامحرم کے سامنے صرف 2 مقامات کھلے ہوں تو جائز ہوتا ہے، ایک ہاتھ کلائیوں سے آگے اور ایک وہ چہرہ جو مکنا ظاہر کرتا ہے اتنی مقدار اگر ظاہر ہے تو یہ گناہگار نہیں ہے۔ ہاں کبھی ایسا ہوگا کہ ہم اس کو کہیں گے کہ بھئی چھپاؤ اپنا چہرہ، کبھی ہوگا کہ ہم اس کو کہیں گے کہ اپنے ہاتھوں کو بھی چھپاؤ، وہ خصوصی احکام ہے، ورنہ عمومی حکم یہ ہے کہ نامحرم کے سامنے چہرہ اور ہاتھ کھلے رکھ سکتی ہے، پاؤں چھپانے پڑتے ہیں، لیکن نماز میں پیروں کا چھپانا واجب نہیں ہے۔ پاؤں کی اوپر والی جانب جہاں مسح کرتے ہیں، پاؤں کے تلوے، یہ چھپانا واجب نہیں ہے، بس ٹخنوں سے نیچے پاؤں کو کھلا رکھ سکتی ہے، چھپانا واجب نہیں ہے۔ تو اس میں بھی شلوار ایسی ہونی چاہیے کہ جو ٹخنوں سے تھوڑی مزید نیچے چلی جائے تاکہ یقین ہو جائے کہ واجبی مقدار چھپ گئی ہے۔ ٹخنے ظاہر نہیں ہونے چاہیے، ٹخنوں سے نیچے جو ہے پاؤں جو ہے وہ ظاہر ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ 3 مقامات خاتون ظاہر رکھ سکتی ہے، اس کے علاوہ خاتون نے سارا بدن چھپانا ہے۔ اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے سجدے میں جاتے وقت اس نے جو بازو ایسے لمبا کیا تو وہ یہ والی جگہ نظر آ جاتی ہے، تو اس سے احتیاط کرنی ہے، یا اٹھتے وقت بازو لمبا ہوا تو یہ تھوڑا سا ہٹ گیا ہے، یہ نظر نہ آئے۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایسے بازو ہونے چاہیے کہ جو سب اپنے کلائیاں جو ہیں ان سے نیچے تک آ رہے ہوں تاکہ اٹھتے بیٹھتے کوئی جگہ ظاہر نہ ہو۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے نماز والی چادر مل جاتی ہے،
جو زیارت پہ جا رہے ہوتے ہیں ایران عراق، وہاں سے مل جاتی ہیں، یہاں پاکستان میں مل جاتی ہے، اسی طرح کی بن بھی سکتی ہیں۔ تو مومن جو ہے اس کے گھر میں نماز کا ایک چھوٹا سا علیحدہ کمرہ ہونا چاہیے، خواتین کی وہاں چادریں موجود ہوں، سب مفاتیح الجنان موجود ہو، قرآن مجید موجود ہو، گھر کی برکت کے لیے ایسا کمرہ ہونا چاہیے جو پاک صاف، تصویروں سے پاک، تصویریں مکروہ کر دیتی ہیں نماز کو۔ تو اس کمرے میں خاتون کی ساری ضروریات موجود ہونی چاہیے، وہ اپنے گھر میں نماز پڑھے تو وہ والی چادر کر لے جو نماز والی چادر شمار کی جاتی ہے۔ خداوند عالم مومنات کی نمازوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔